اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں معراج کیوں اس موضوع پر روشنی ڈالی جائے گی۔ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقوع پذیر ہونا تاریخ ارتقاء نسل انسانی کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جس کا ایک ایک حرف عظمت و رفعت کی ہزارہا داستانوں کا امین اور عروج آدم خاکی کے ان گنت پہلوؤں کا مظہر ہے۔ نقوش کف پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوح افلاک پر شوکت انسانی کی جو دستاویز مرتب ہوئی وہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہی نہیں بلکہ ایک ایسا مینارہ نور بھی ہے جو تسخیر کائنات کے ہر مرحلے پر آنے والی ہر نسل انسانی کے راستوں کو منور کرتا رہے گا اور آسمانوں کی حدود سے نکل کر اولاد آدم کو مشاہدہ فطرت کی ترغیب دیتا رہے گا اور اس پر نئے آفاق کے مخفل دروازوں کو وار کرتا رہے گا۔ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ دلجوئی محبوب سے لے کر عظمت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام منشاء یزدی کے کئی پہلو ذہن انسانی پر آشکار ہوتے ہیں۔ حقیقت احوال اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تاہم ارباب فکر و نظر نے اپنے علم و فہم کے مطابق اس عظیم سفر آسمانی کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ اس مقام پر ہم ان میں سے صرف دو حکمتوں کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، نگاہوں میں جو تم ہو۔ واقعہ معراج کی پہلی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کفار کی طرف سے ایذا رسانی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے کا کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم نہ ڈگمگا سکے۔ بالآخر اہل مکہ اور قریش نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ معاشرتی سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ کے قریب ایک گھاٹی شعب ابی طالب میں محصور کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور دادا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں انتقال کر چکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد تھی، جو تمام تر مخالفتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے چلے آ رہے تھے، سو وہ بھی اس بائیکاٹ کا شکار ہوئے، جبکہ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اس طرح نبوت کے 7ویں سال سے 10ویں سال تک کبھی بھوکے رہ کر اور کبھی سوکھے پتے کھا کر گزارا کیا۔ آخرکار کفار نامراد ہوئے اور یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ اسی سال حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ اس سے تمام ظاہری سہارے اور رشتے ٹوٹ گئے اور آقا علیہ السلام کے قلب انور پر دکھ کی سی کیفیت طاری رہنے لگی۔ اب نہ تو والدہ ماجدہ تھی کہ دکھ کے وقت سینے سے لگا کر دلاسا دیتی، نہ والد تھے کہ دست شفقت سر پر رکھتے، نہ وفاشار بیوی تھی کہ اپنے حسن سلوک اور محبت سے غم دور کرتی، نہ کوئی اور بزرگ اور مشفق ہی تھا کہ جس کی شفقت اور محبت کی فراوانی سے اس کے کفار مشرکین کے چیرہ دستیوں کی تلافی ہو جاتی۔ فضا مخالفت اور سازشوں کی گرد سے اٹی ہوئی تھی۔ بظاہر اپنائیت کا حصار دلکشا ٹوٹ رہا تھا، حروف وفا کی خوشبو سے فضا آری تھی، قدم قدم پر شقاوت قلبی کا پہرا تھا۔ چنانچہ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے چاہا کہ سارے غم، رنج و بلا، دکھ، درد
اور پریشانیاں دور کر دی جائیں۔ اور یہ اسی طرح ممکن تھا کہ محبوب کو خواب حسین پر بلا لیا جائے کہ جب محبوب کا مسکراتا چہرہ سامنے ہو اور ملاقات میں خلوت میسر ہو تو محبت کرنے والوں کے دلوں میں کوئی دکھ اور ملال باقی نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ مزید دکھوں کی خواہش کرتا ہے اور زبان حال سے پکار کر کہتا ہے کہ اے غموں تم امنڈ کر گاؤ تاکہ محبوب کے دیدار کا راستہ صاف ہو۔ گویا اللہ رب العزت بیان کرنا چاہتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں دکھ اور غم آئیں، مخالفت کا سامنا ہو تو گھبرانا جایا کرو کہ ہماری پیار بھری آنکھیں تجھی پر لگی رہتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورۃ الطور آیت نمبر 48 میں، اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کر، بے شک تو ہماری آنکھوں میں ہے، ہم تجھی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، امت سے پیار۔ اعلان حق کے بعد مخالفت کی جو آندھیاں اٹھیں، سازشوں کا جو جال بچھایا گیا، روشنی کی راہ میں جو دیواریں اٹھائی گئیں، کفر و الحاد کے نمائندگان نے پیغام توحید کو جس طرح جھٹلا کر نظام باطل کے تحفظ کا عہد نامہ تحریر کیا، وہ راہ حق کے مسافروں کے لیے باعث ملال ضرور ہوا، لیکن پرچم توحید لہرانے والوں کے قدم مشاہدہ ایمان و ایقان پر آ گئے، مشاہدہ ایمان و ایقان پر آگے ہی بڑھتے گئے۔ ہر طرف پیغمبرانہ بصیرت کے چراغ روشن تھے۔ عزم و استقلال کے الفاظ کو نیا مفہوم عطا ہو رہا تھا، ایثار و قربانی کی نئی داستان لکھی جا رہی تھی۔ بارگاہ الہی میں سجدہ ریزی کمال بندگی کی مظہر بھی، لب اقدس پر خدائے وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے پھول کھل رہے تھے۔ ساری رات انوار بندگی کے جھرمٹ میں گزر جاتی۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشقت دیکھ کر ہدایت آسمانی کی آخری دستاویز میں فرمایا، سورۃ المزمل آیت نمبر 1 اور 2 میں، آپ رات کو قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی رات، آدھی رات، یا اس سے بھی کچھ کم کر لیں یا اس سے بھی کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کا جاگنا تو کم کر دیا، لیکن امت کی فکر کچھ اس طرح دامنگیر ہوئی کہ سوتے میں بھی امت کا غم لیے رہتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ میرا مقصد تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا بوجھ ہلکا کرنا تھا، مگر ایسا ابھی تک نہیں ہوا، لہذا تو میرے محبوب کو اس کی امت کی بخشش کا مزدہ جاں فضا سنا دے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح دیکھ دی تاکہ اللہ تمہارے سبب گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ حضور ختمی مرتبت اولاد آدم کے ہی نہیں، تمام مخلوقات کے نجات دہندہ بن کر آئے، تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں رات بھر جاگتے۔ جب خدائے رحیم و کریم کی طرف سے امت کی بخشش کی بشارت مل گئی تو اس خیال سے کہ امت اپنے گناہوں کی بخشش پر کما حقہ ہو اپنے رب کا شکر ادا نہ کر پائے گی، راتیں سجدوں کی تابانی سے پھر منور رہنے لگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو امت کی بخشش کا سامان بھی ہو گیا، اب تو آپ راتوں کو نہ جاگا کریں۔ ارشاد گرامی ہوا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مگر اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشقت میں پڑھنا کیسے پسند آ سکتا ہے؟ چنانچہ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا، طٰہٰ اے محبوب مکرم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ قاعدہ ہے کہ جانے والا جب کسی کے گھر جائے تو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے جاتا ہے،
سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قاب قوسین سے بھی زیادہ قرب پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 تحفے پیش کیے. عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام قولی، مالی اور بدنی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، صرف اللہ کے لیے. جواب میں حزب قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بھی 3 تحفے پیش کیے. فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں بطور تحفہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا، مگر ساتھ ہی اپنی سلامتی میں اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر نیز نیکوکاروں کو بھی شامل کیا. عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر یعنی میرے ساتھ میری امت کے گناہ گاروں پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر. جب اتنی گفتگو ہو چکی، ملائکہ بھی پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول. یہ تمام مکالمات کو معارج النبوہ میں بیان کیا گیا ہے. فرشتوں کی اس تصدیق کے بیان کے بعد معراج حق ہے اور ان تحائف کا لینا دینا بھی حق ہے. علامہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم السلام علیکہ ایھا النبی پر پہنچو تو یہ تصور کرو، اپنے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر سمجھو اور کہو اے اللہ کے نبی، آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر اور غم میں راتوں کو بھی نہیں سوتے تو امت کے متعلق خوشخبری سنانے کے لیے اپنے پیارے محبوب کو اپنے پاس معراج کی صورت میں بلایا اور امت کے لیے عام معافی کی خوشخبری بھی سنائی. شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار بھی کروایا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آئیے اب ہم قرآن اور معجزے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالیں گے. ارباب عشق صحیفہ انقلاب قرآن حکیم فرقان حمید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مسلسل سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس لیے کہ ورق ورق پر محامد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دھنک بکھری ہوئی ہے. سطر سطر میں محاسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قندیلیں روشن ہیں اور ہر حاشیہ خوشبوئے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مہک رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نازل ہونے والے تمام صحیفے بھی ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سرمدی سے تابندہ ہیں. یوں لگتا ہے جیسے یہ جلیل القدر ہستیاں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا اہتمام فرما رہی ہیں. جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کے لیے بیتاب و مضطرب ہے، جیسے کارکنان خزاں و قدر صبح میلاد کی پرنور ساعتوں کی پذیرائی اور رسولوں کے لیے گویا اعتبار کی سند جاری ہوتی ہے. معجزہ برہان نبوت و رسالت ہے. رشد و ہدایت میں نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک قرآن اور معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے منصب رسالت کے گرد عظمتوں اور رفعتوں کے نورانی حالے کا ادراک اور شعور حاصل نہ کیا جائے. شعوری سطح پر عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک ذہن انسانی میں ابھرنے والے ان گنت سوالات کا بھی جواب ہوتا ہے. اسی سرچشمے شعور سے ایمان و یقین کے سوتے پھوٹتے ہیں اور صراط مستقیم پر گامزن مسافران راہ حق قرب الہی کی منزل سے ہمکنار ہوتے ہیں اور توحید کے پرچم فرد کے ظاہر ہی میں
نہیں اس کے باطن میں بھی لہرانے لگتے ہیں۔ قرآن اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوئی کا کوئی تصور نہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں، اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر قرآن سے مملو ہے۔ قرآن کا اسلوب عشق عجب پر بہار ہے۔ قرآن کبھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعلان کرتا ہے، کبھی کفار و مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ہدایت فرماتا ہے، کبھی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو والضحیٰ کے پیار بھرے لقب سے پکارتا ہے، اور کبھی طٰہٰ کے محبت آمیز خطاب سے یاد کرتا ہے۔ قرآن میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنبری زلفوں کا ذکر چھیڑتا ہے تو کبھی احترام رسول کا تذکرہ ہوتا ہے۔ قرآن کبھی آپ کی اطاعت پر زور دیتا ہے، اور کبھی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے، کبھی آپ کے جود و سخا کی بات، کبھی آپ کے دست عطا کا ذکر، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی باتیں، کبھی شہر مکہ کی قسمیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کو تیری قدم بوسی کا اعزاز حاصل ہوا۔ قرآن کبھی محبت الہی کے لیے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروط قرار دیتا ہے، اور کبھی اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اطاعت الہی ٹھہراتا ہے۔ کبھی قرآن اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے درمیان وحدت قائم کرتا ہے، ایمان، اطاعت، معصیت، مخالفت، عداوت، حریت، جہاد، رضا، غنا، فخر، عطا، ندا، برات، رجوع، انعام، فیصلہ۔ غرض یہ کہ ان تمام چیزوں کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لا شریک کے لیے ثابت کرتا ہے، اسی طرح حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بھی ثابت کرتا ہے۔ یہی قرآن کبھی مومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کی بجاوری کا سبق دیتا ہے، اور کبھی بعثت سے قبل آپ کی عمر مبارک کو دلیل توحید بناتا ہے، کبھی اپنے رسول کے در عطا پر جھکنے ہی کو ایمان کامل سے تعبیر کرتا ہے، اور کبھی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو وحی الہی قرار دیتا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر کی جانے والی بیعت کو بیعت الہی گردانتا ہے، تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر مارنے کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے کہ اے محبوب یہ پتھر آپ نے نہیں ہم نے مارے تھے۔ قرآن ہر لحظہ چراغ مدحت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلائے رکھتا ہے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثلیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو رشد و ہدایت کا دائمی سرچشمہ قرار دیا جا رہا ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو مومنوں کے حق میں جان سے بھی بڑھ کر عزیز بتایا جا رہا ہے۔ قرآن کبھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پر مقدم سمجھنے کی نصیحت کرتا ہے، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو آداب رسالت سے آگاہ کرتا ہے، کبھی انہیں محفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ قرآن کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے غلبے کا ذکر فرماتا ہے، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہدایت کی ضمانت دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انعام الہی ہے، آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ کبھی رب کائنات کتاب مبین میں فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی آقائے رحیم و کریم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت اور شان رسالت کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت تمام عالم انسانیت کے لیے ہے۔ کبھی یہ مژدہ جاں فضا سنایا جاتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی اور ترقی درجات کا باعث ہوگی۔ قرآن کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ما کانا وما یکون کی خبر دیتا ہے۔ یہی قرآن کبھی گناہگاروں کے لیے آپ کی ذات اقدس کو پناہ قرار دیتا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہی کو اللہ کی معافی کا باعث گردانتا ہے۔ کبھی آپ کی ذات اقدس کو چمکتے ہوئے ستارے و نجم کے دلربا لقب سے پکارا جاتا ہے، تو کہیں خدائے ذوالجلال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم کھاتا ہے۔ خالق کائنات قرآن میں جب دیگر نبیوں اور رسولوں کا ذکر کرتا ہے تو ان کے اسماء گرامی لے کر ندا کرتا ہے، مگر جب رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القابات سے یاد کرتا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس کی قسم کھاتا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی کیفیات کو موضوع سخن بناتا ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کے چرچے فرماتا ہے، تو کبھی ساری امتوں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ اور نگہبان بنانے کی بات کرتا ہے۔ کبھی عالم ارواح میں ارواح انبیاء علیہ السلام کو جمع کر کے رب کائنات ان سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کا عہد و پیما لیتا ہے۔ کبھی مقام محمود پر فائز کیے جانے کا ذکر دل نواز کرتا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توسل و شفاعت کا پرچم عطا کرتا ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں عنایت فرماتا ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب تحسین دلکش ہی نہیں، عظمت کی بلندیوں کا بھی آئینہ دار ہے۔ رب کائنات نے قرآن کے ورق ورق پر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن بیان کیے ہیں۔ ہر طرف محمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دھنک پرفشاں ہیں۔ قرآن معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار جمیلہ کی چاندنی سے بھی جگمگا رہا ہے۔ معجزات رسول عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں خود قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دائمی اور ابدی معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی دلیل توحید ہونے کی وجہ سے ایک زندہ و تابندہ معجزہ ہے، اور اس حیات مقدسہ کا ایک ایک لمحہ جواز صبح نو بہار ہے۔ قرآن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کا تذکرہ کرتا ہے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم لامکان کی وسعتوں میں دکھائی دیتے ہیں، عقل انسانی تصویر حیرت بن جاتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا کا مکان تک پہنچتے ہیں اور باری تعالیٰ کا بے حجاب دیدار کرتے ہیں، انعامات و اکرامات کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں۔ کہیں قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے معجزے کا ذکر کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امیت بھی آپ کا معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کی طرف سے اپنی پناہ میں لے لیا۔ جنات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کرنا اور غزوہ بدر میں فرشتوں کا خطار اترنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جلیلہ میں سے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔